اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے بہت سارے شوز بھی میں نے دیکھے ہیں اور آپ سے پہلے ملاقات بھی رہ چکی ہے. اب بینگ اے میڈیا پرسن ہمیں تھوڑا سا ہم یوز ٹو ہوتے ہیں یا تھوڑے سے بولڈ ہوتے ہیں, ہر طرح کی گفتگو ہم سن لیتے ہیں اور تھوڑا سا میچورلی اس پہ جو ہے وہ رسپونڈ بھی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کی جو فالوئنگ میں ہر طرح کی کلاس یا خواتین, اور آپ کا بھی جو انداز گفتگو ہے وہ تھوڑا سا دبنگ ہے, تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی گفتگو ہے ہر طرح کی خواتین آپ کو سن رہی ہیں, پردہ دار بھی ہیں, کچھ جو بہت بولڈ نہیں ہیں وہ بھی سن رہی ہیں, وہ کس طرح سے پرسیو کرتی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گی یا سنتی ہیں کیونکہ آپ کا تھوڑا سا دبنگ انداز بھی ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے ایک تو ہے کہ جب میں دعا سیشن لائک کر رہا ہوتا ہوں اور آن لائن کر رہا ہوں, لائیو کر رہا ہوں, اس میں ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا, اور وہ آٹو پہ میں ایکسٹیمپور بول رہا ہوتا ہوں. میرا اللہ اس میں ریزلٹس میرے اللہ نے دینے ہیں, میں نے تھوڑے دینے ہیں, میرے کوئی اس سے نہیں ہوگا. لیکن انڈیویجول جب کئی بار کیس ڈیل کر رہا ہوتا ہوں تو مظلوم کے ساتھ میں پیار سے ڈیل کر رہا ہوتا ہوں. فرعون کے ساتھ میں اس سے بڑا فرعون بن کے بات کرتا ہوں تو پھر وہ میری بات سنتا ہے, ادروائز وہ نہیں بات سنتا. تو فرعون کے ساتھ اس سے بڑا فرعون بننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لازم ہے آپ کا کہہ لیں کہ ادروائز وہ سنے گا نہیں آپ کی بات. تو باقی میں جیسا ہوں میں سامنے ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ چاہیں تو اگلے سوال کا جواب دیں, یا چاہے اگر آپ تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کہ نہیں. آپ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کی باتوں کا اس پر بڑا کمال کا اثر ہو جاتا ہے, اور آپ ڈاکٹر صاحب بات واقعی میں نے آپ کے خود بھی شوز دیکھے ہیں, بہت بہت اچھے شوز آپ کی ہوتے ہیں, بہت اچھی گفتگو ہے بینو. آپ اس کو کہتے ہیں کہ آج تم نے اگر کوئی خیرات کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو تم کسی ایسی خاتون کو کرنا جو کہ جسم فروشی میں ہے, اور اس کو تم نے منع کرنا ہے کہ اب وہ آج کی رات کوئی غلیظ کام نہیں کرے. اور وہ اس بات کو بڑا پازیٹیوٹی کے ساتھ لیتا ہے اور واقعی وہ تلاش میں بھی نکل جاتا ہے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس کے گھر بیچاری بیوی بیٹھی ہوئی ہے, وہ کیسے اس چیز کو ریئیکٹ کرے گی, یا کیسے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گی کہ میرا بندہ جو ہے وہ کہاں چلا گیا ہے, یا ساری دنیا میں صدقہ خیرات چھوڑ کے اب اس نے اسی عورت کو سدھارنے نکل پڑ جانا ہے. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. یہ میں نے بڑا کم کسی کو کہا ہے, لیکن اگر کسی کو کہا ہے تو وہ مجھے پتا ہے کہ وہ پہلے ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی بیوی نے شاید شکایت لگائی ہو کہ ڈاکٹر صاحب ادا کی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ میں اسے کہتا ہوں کہ یار آج تم نے اسے کہنا ہے کہ باجی آج آپ چھٹی کریں. ٹھیک ہے, ویسے میں ایسا بہت کم کہتا ہوں, ایک آدھ بار شاید میں نے کسی کو کہا ہو, لیکن میں عموماً انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ کا کام ہو گیا تو آپ سورہ رحمان آگے بتائیں. ہاں, جو لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں یا میں تو خود بہت نیک ہوں, ٹھیک ہے, انہیں پھر میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو تسبیح اور وظیفے تم کر رہے ہو نا, اس کو پریکٹیکل میں کرو. یہ جو تم درود شریف پڑھ رہے ہو نا, تو تم درود شریف بن جاؤ. تو تم پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے دعا دو اپنے دشمن کو, اپنے قاتل کو. یہ ہے درود شریف. اب یہ عمل کا درود شریف ہے, ایک زبانی تھا, وہ تو خیر پڑھنا ہی ہے, آپ سرکار کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی امت سے پیار ہی نہیں کر رہے, گناہ گاروں کو معاف ہی نہیں کر رہے, وہ تو معاف کر رہے تھے, تو آپ کا پریکٹیکل کچھ اور ہے اور منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہیں. اسی طرح اگر وہی بندہ جو کبھی ہر عورت کو یہی سمجھتا ہے کہ بس اس کی قیمت ہے اور اس نے اس کو یوز ہی کرنا ہے, اس کی اب وہ ایسے موقع پہ ہے, اسے کہتے ہیں مینٹل سجیشن دینا سائیکیٹری میں. تو اب وہ خود پھنسا ہوا ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی طرح جان چھڑا دیں, مجھے آپ دعا کریں ڈاکٹر صاحب. میں کہتا ہوں کہ نہیں, تم اس کاکی سے دعا لو جا کے جس کے ساتھ تم ظلم کر کے آئے ہو. ٹھیک ہے, یا اس کی جا کے اس کو آج ویسے پیسے دو, اس کو آج ویسے پیسے دے کے ساتھ اس کو منت کر کے اس کو باجی کہہ کے آؤ, اور اسے کہو کہ باجی آج آپ نے نہیں یہ کام کرنا, یا اس مہینے آپ نے یہ نہیں کرنا. اتنے فلتھی رچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اصل چیز ہے اس میں احساس پیدا کرنا. وہ وہاں جاتے ہوئے پہلے بھی اس گلی میں گیا تھا, یا پہلے بھی اس کام پہ گیا تھا, آج جاتے ہوئے اس کی سوچ اور ہے. آج جاتے ہوئے وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اچھا ایک دن نہیں کرے گی تو کل بھی تو کرے گی, لیکن کیوں یہ کرتی نہیں, اس کی تو پھر مجبوری ہے, تو یار میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس کے سر پہ چادر رکھ دیتا ہے, یا اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ منتھلی آپ کو پہنچ جائیں گے, آپ نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہے نا آپ شادی کریں, آپ اس کو منتھلی آپ اسے پیسے پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک, اور اس کو ری ایپ کرنے کا سوچتے ہیں, یہ اس کے کام ہے, یہ ان کو, میرا نہیں کام یہ. ٹھیک ہے, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یار آپ معاف کر دو,
کم از کم اپنے آپ کو تو معاف کر دو. اصل میں اگر وہ اس کام سے رکتا ہے جہاں سے اس کو ڈیڈلی ڈیزیز لگ سکتی ہے تو وہ اپنے آپ پہ رحم کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کی میں بات یہاں پہ آج آن کیمرہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے جو کچھ ہیں کلائنٹس کہہ لیں، پیشنٹس کہہ لیں، ان کے وہ ان سے میرا بھی کچھ رابطہ رہا تو اس لیے یہ سوال بھی آیا. لیکن ایک چیز جو کہ میں آن کیمرہ کہنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کے اوپر آگے ایکسپلین کریں، یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ بار بار بات کرتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ معاف کر دو. ہاں جی. اب آپ سے جو 1-on-1 جس کی ملاقات ہو گئی اس کو تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ معافی مانگنے میں ہی اپنی معافی مل جائے گی رب سے، ٹھیک ہے. وہ تو چلا گیا معافی مانگنے، اس نے معافی بھی مانگ لی جس سے شاید اس کی نظر میں یا دنیا والوں کی نظر میں نہیں مانگنی چاہیے تھی. اب اس کا تو بوجھ ہو گیا ہلکا، اس کو تو چل گیا پتا کہ ٹھیک ہے میں ہلکا ہو گیا، میں نے بوجھ اتار دی ہے. لیکن اب یہ جو ہمارے آس پاس کے اب جو لوگ ہیں، جیسا کہ آپ نے جادوگر والی بھی سٹوری میں ایک بار کہا تھا کہ وہ اس نے توبہ کر لی لیکن پھر لوگ ہی آئے اس کے پاس اور دوبارہ اس سے وہ غلیظ کام کروایا. تو اسی طرح ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارا ضمیر بھی یا ہمارا کہ یار یہ لگتا ہے غلط کر لیا، کیونکہ جو لوگوں کے رویے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اچھا معافی مانگی دیکھا ہن آیا نا، تو یہ لوگوں کے رویے ہیں. تو یہ جو ہمیں لوگ ریئلائز کرواتے ہیں، لوگوں کے جو رویے ہمیں احساس کرواتے ہیں، اس سے ہم اس کو خود کو کیسے سیکیور کریں کہ ایک تو ہم نے اچھا کام کر بھی لیا ہے لیکن اب جو بھائی تم کیوں معافی مانگتے پھر رہے ہو. یہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا سمجھائیں، ہم بھی جانیں کہ بچنا کیسے ہے، لوگوں کی نیگیٹو باتوں سے کیسے بچنا ہے، اور جو مین سوال ہے کہ یہ معافی مانگ کر جو ہے ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے. میرا زور اس بات پہ پہلے تو ہوتا ہے کہ آپ معاف کر دیں. اس بندے کو میں کہتا ہوں پہلے تم معاف کرو، چونکہ آپ پکار رہے ہیں. کیوں میں معافی پہ اتنا زور دیتا ہوں، اور بابا جی کے کئی پرانے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ بڑے اوفینڈ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا جی اتنا زور نہیں دیتے تھے، یہ اس نے خود ہی معافی ڈال دی بیچ میں اور یہ وہ. لیکن میرا بابا جی سے اپنا تعلق ہے، جو بھی انہوں نے مجھے سمجھایا بتایا کرایا. رحمان کو پکار رہے ہیں. ٹھیک، ایسے لوگوں سے میں سوال پوچھتا ہوتا ہوں کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے. مانی کا فرق تو ہے مہربان اور رحم کرنے والا، لیکن جو مہربان ہوتا ہے وہ رحم بھی کرتا ہے، جو رحم کرتا ہے وہ مہربان ہوتا ہے. اسٹل دو ورڈز ہیں، اور جب بھی اکٹھے آئیں گے رحمان پہلے آئے گا. رحمان پہ پوری صورت آئے، رحیم پہ بھی صورت ہے لیکن وہ یہ والی صورت ہے. اور رحمان پہ ایک پورا سینٹنس ہے، الرحمان فل اسٹاپ. 7 اشارے ہیں اس میں، 7 ہنٹس ہیں اس میں. اب یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم عام مطلب یہ ہے کہ وہ جو گناہ گار کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو ظالم کو بھی معاف کرنا چاہ رہا ہے، جو ظالم کی بھی خاص وقت تک رسی ڈھیلی رکھتا ہے کہ نہیں یہ واپس آ جائے گا، جو فرعون کو معاف کرنا چاہ رہا ہے، کہہ رہا ہے موسیٰ اس سے پیار سے بات کرو نا، شاید سمجھ جائے. ٹھیک ہے، اس طرح ماں باپ کے ترلے کرتی ہے کہ آپ پیار سے بات کرنا، نہ رہنے دیں، میں ٹانگیں توڑوں اس کی، آپ کچھ نہ کرنا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں میں نے ڈنڈا تمہیں مارا ہے لیکن دے دیا، لیکن تم اس کو مارنا دینا چاہ کے پیار سے التفات سے بات کرو. تو جب آپ اللہ کی خاطر اس رحمان کو جب آپ پکاریں، جب آپ خود پھنسے ہوئے ہیں، تو اگر آپ اس کی خاطر اس کی گندی مندی مخلوق کو معاف کرتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. یہ تم نے کیا کیا، تو وہ 70 گنا آپ کو وہاں سے معاف کرا دیتا ہے آپ کے بیٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے، پلس آپ ان لوگوں کے لیے اگر کسی کے پاس چل کے چلے جاتے ہیں، اگر آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یار میں نے بہت زیادتی کی ہے اس بندی کے ساتھ یا اس بندے کے ساتھ، میں نے 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے کی تھی، تو اللہ جب آپ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ اس کے دل میں ایسا رحم ڈالتا ہے، آپ پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو گلے پہلے ہی لگا لیتا ہے، اوے یار کدھر آ گیا یہ وہ، اور وہ بات سیٹل ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جا کے چاہے نہ گلے لگائیں، آپ یہاں بیٹھے اسے دل سے دعا تو دیں، اور دل میں شرمندہ تو ہوں جو آپ نے غلط کیا ہے. پہلے آپ معاف کر دیں، پھر آپ اللہ سے کہیں گے یا اللہ مجھے بھی معافی لے دے، میری نیکیاں دے کے اس بندے کے دل میں رحم ڈال دیں. ٹھیک ہے، اور اگر میری نیکیاں تھوڑی ہیں تو یا اللہ اس کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ دیں. اور یہ کنترا محراب جو پل صراط کے ساتھ ہے، جب آپ نے کراس کرنا ہے نا تو وہاں پہ بھی رکنا پڑنا، اور کنترا محراب پہ یہی ہوگا کہ کئی دوزخی جو ہیں وہ روک لیں گے کہ یا اللہ اس نے تو میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، میں نے نہیں اس کو معاف کرنا ہے. آپ پل صراط پار کر کے کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے پھر اس کو اس کی بدلے میں نیکیاں دو. اور آپ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے کہ وہ جو دوزخی ہے جس کا ریزلٹ کارڈ 0 پہ ہے یا مائنس میں ہے، اس کو آپ کی نیکیاں چلی گئیں کمپنسیشن میں، کیونکہ آپ نے اسے ظلم کوئی کیا ہوا ہے، وہ معاف نہیں کرنے پہ تیار. تو اس کی فار ایگزامپل جو بھی اللہ میاں ریٹ رکھیں گے کمپنسیشن کا کہ قتل کرنے پہ اتنی نیکیاں دینی ہے، بے گناہ کا یتیم کا مال کھایا تو یہ کرنا ہے، کاکی کا دل دکھایا تو یہ کرنا ہے، کسی کا دل توڑا یا کسی کو جو بھی، تو بہتان کا یہ سزا ہے جو دیت یا قصاص جو بھی ڈن ہوگا، اس میں اپنی نیکیاں دے کے اچانک پتہ چلے گا کہ یہ بندہ تو مائنس میں چلا گیا اور وہ پازیٹیو میں چلا گیا. تو یہ کھاتا اگر یہیں کلیئر کر لیا جائے، یہ جو دوزخ جنت یہیں پہ ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا قصہ جس نے آپ کا
آپ کا دل دہلا دیا, اور جیسے کہ ایک قصہ تو آپ نے ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا تھا, جو آپ نے وہ جادوگر والی کہانی سنائی جی, وہ تھی, تو ہمارے آئی سی یو میں سارے ابھی بھی وہ نرسز ہیں جن کے سامنے سارا کچھ ہوا. بہت وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرے خیال سے سمجھنے والوں کے لیے اس میں ہی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو وہ قصہ ہے, اگر آپ وہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, یا کوئی اور قصہ یا کوئی اور ایسی بات جو آپ کے ساتھ ہو. ایک قصہ تھا, میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں کری تھی, میں اصل میں کہتا ہوں ریپیٹیشن کا فائدہ, لیکن شاید آپ کا پروگرام آپ کی آڈینس ڈفرینس ہوگی. وہ کاکی کا قصہ ہے. وہ ایک کاکی نے میرے لبرٹی میں, اب تو کافی چینج ہوگی, میں مدت ہوا نہیں گیا, ہمارے دور میں لبرٹی یہ ہوتی تھی. تو لبرٹی میں بڑے بڑے پلرز ہوتے تھے, مجھے وہ یاد ہے, سرکل میں ہے ساری, مجھے تو کئی سال ہو گئے. تو لبرٹی مارکیٹ میں وہ کاکی برقعے میں جا رہی تھی آگے, اس کو کسی لڑکے نے یا مرد نے گزرتے ہوئے چٹکی کاٹی, آئی ڈونٹ نو, یا اس کو چھیڑا یا کیا کیا, بدتمیزی کی. میں نے صرف اتنا دیکھا اس رش میں, میرے آگے تھی وہ, تو ان کی اونچی آواز آئی ہے کہ بھائی آپ نبی پاک کی امتی ہیں, آپ یہ اور چھیڑ لیں, آپ یہ دوبارہ کر لو, آپ کو اچھا لگتا ہے. تو میں بھی قریب آ گیا ہوں, کچھ اور مردوں نے بھی سن لیا ہے. ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ وہ سٹان سا کھڑا اس کو دیکھ رہا ہے, اس بندی نے اپنا برقع کھول دیا ہے اور وہ اسے کہہ رہی ہے کہ آپ سرکار کی امتی ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے مجھے ٹچ کرنا, آپ اور چھیڑ لو, آپ اور کر لو. مجھے وہ یاد ہے کہ جب تک میں نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ کر کیا رہی ہے, یہ کہہ کیا رہی ہے, اور اس کے چہرے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی گالیاں دے رہی ہے یا اس کو ایسے کہہ رہی ہے کہ بدبخت پھر یہ تو کر لی, نہیں, وہ ایک عجیب سا اس کے چہرے پہ وہ بڑی پیس میں لگ رہی تھی, یا اس نے شاید سوچ لیا ہوا تھا کہ اب میرے ساتھ کسی نے ایسے کیا تو میں نے ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا, کیونکہ ویسے وہ برقعے میں ہے, وہ جا رہی ہے, اور آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں, یہ بھی بہانہ نہیں ہے جی اس نے لباس نہیں, اس کے دوپٹہ نہیں تھا, اس نے فلاں نہیں. تو اب اس نے کیوں کیا, یہ اس کی مجبوری کیوں گھر سے نکلی, تو خدا جانتا ہے. لیکن یہ جو سین ہو رہا ہے ہمارے سامنے, یا میرے سامنے, مجھے آج تک یاد ہے کہ اس کے فکر ہی نہیں سمجھ آ رہے تھے, بات نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ کیا کہہ رہی ہے, لیکن اس لڑکے کو سمجھ آ گئی تھی. اور جتنی دیر میں ریئلائز کروں یا دوسرے ریئلائز کریں, وہ ایک عجیب سی سچویشن تھی. اس نے, مجھے یاد ہے کہ پلر میں اتنی زور سے اپنا سر مار لی, سر پھاڑ لیا تھا اس نے. وہ روئی جا رہا تھا اور وہ کہیں جا رہی تھی. نہیں کوئی بات نہیں ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کر لیں, کیا کرنا ہے آپ نے, آپ دوبارہ ہاتھ لگا لیں, آپ نبی پاک کی امتی, یہ جو وہ کہتی تھی نا, آپ نبی پاک کی امتی ہیں, آپ سرکار کی امتی ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کر لیں. یقین مانے, وہاں اس گلی میں جتنے میرے جیسے مرد نما کریچرز تھے جو اپنے کو مرد سمجھتے تھے, شاید, ٹھیک ہے, انہیں یہ احساس ہوا شاید. میں کئی بار سوچتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کئی طریقے ہیں یزداں سے بات کرنے کے, تو کئی طریقے ہیں یزداں کے بات کرنے کے. کئی بار اللہ اپنے بندے کی منہ سے بولتا ہے اس طریقے سے, اور اس بندی کا پتہ نہیں کیا تعلق تھا اپنے رب سے, ٹھیک, اور کتنا اس نے سوچا ہوگا اس پہ, اور اس نے وہ جو ڈوز دی اس دن ان سب لوگوں کو, جھنجھوڑ کے رکھ دینے, جھنجھوڑ کے رکھ لیا. میں اس کاکی کے اس میسج کو اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ شاید میرے جیسے کئی, شاید شرم آئے شاید کسی کو دیکھنے والے کو, یا انہیں یہ احساس ہو جائے کہ سرکار کا میں امتی تو ہوں لیکن وہ بھی سرکار کی امتی ہے, اور اگر اس نے شکایت لگا دی سرکار کو, اور شکایت کیا لگانی ہے, دیکھیں یہاں آپ کے یہاں اللہ ہے, تو جہاں جہاں رب العالمین ہے نا, وہیں رحمت للعالمین ہے, تو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم اتنے بے شرم ہو گئے ہیں, بے حس ہو گئے ہیں, لیکن اس کاکی نے ایک احساس جگایا. آپ کہتے ہیں نا اللہ یاد ہی درد میں آتا ہے, تو اس نے اس کو بھی آگے سے یاد تو کرا دیا. اس کاکے کا کیا بنا ہوگا یہ مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکل سے لوگوں نے پکڑا, سر پھاڑ لیا اس نے, سر وہ چلی گئی, لیکن میرا خیال ہے اس کی زندگی سنور گئی اس کاکے کی. بالکل. اور اسی پوائنٹ کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو بھی کلوز کرتے ہیں کہ جب بھی ہم زندگی میں کوئی ایسا کام کریں یا کوئی ایسا عمل کریں جو ہم کسی کو بیان نہیں کر سکتے, یا جس پہ ہم خود شرمندہ ہو جائیں, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم واقعی کس کی امتی ہیں, کیا ہمیں یہ شعبہ دیتا ہے, کیا ہم ایمان والے ہیں, کیا ہم مسلمان ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اپنا فیڈ بیک ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.